بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 5 پہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈاکٹر فاسٹس بیک گراؤنڈ۔ ڈاکٹر فاسٹس 12/11/2019 کے نام سے جو میٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں آج انشاءاللہ، اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے، اس میں ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے۔ کرسٹوفر مارلو جو ہے وہ اس ٹائم میں اس دنیا پہ موجود تھا جب ویسٹرن یورپ کے اندر بڑے پیمانے پہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی، سائنس کے اندر نئی نئی ایجادات ہو رہی تھیں جنہوں نے اینشینٹ آئیڈیاز کو خاص طور پہ اسٹرانومی اور فزکس کے فیلڈ میں اوور ٹرن کر دیا تھا، مطلب کہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں امریکہ کا جو پورے کا پورا کانٹیننٹ ہے امریکاز، وہ بھی جب اس کی ڈسکوری بھی ہوئی تو اس نے بھی یورپ کا جو کانسیپٹ تھا اس کو اس نے کمپلیٹلی چینج کر دیا۔ یورپ کی جو پرسیپشن تھی دنیا کے بارے میں، یا یہ بات بتا دوں کہ چونکہ اس سے پہلے لوگوں نے سمندر پار سفر نہیں کیا تھا تو یہ لوگ یہی سمجھتے تھے شاید کہ دنیا صرف اتنی ہی ہے جو یہ یورپ ہے بس۔ تو جب یہ وہاں سے نکلے، جیسے واسکو ڈے گاما، کرسٹوفر کولمبس، ان لوگوں نے جب سی کے اوپر وائجز کیے، سفر کیے، تو انہوں نے دوسری دنیا میں دیکھی۔ یورپین مین کا جو کنسیپٹ تھا دنیا کے بارے میں کہ دنیا اتنی ہے، وہ بھی چینج ہو گیا۔ تو یعنی کہ اس کے علاوہ کلاسیکل جو ٹیکسٹ تھی اس کی بھی کافی حد تک جو ہے نا، مطلب ایک بڑے پیمانے پر اس کے ترجمے کیے گئے، جس نے انگلش لٹریچر اور آرٹ کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ کرسچین اور پیگن دو ورلڈ ویو ہیں، ایک کرسچین جو کہ خدا کو مانتے تھے، پیگن جو کہ خدا سے انکار کرتے تھے۔ یہ دونوں ورلڈ ویوز جو ہے آپس میں انٹریکٹ ہوئے اور پیراڈاکسیکل ویز میں ان کا آپس میں، یعنی کہ ان کی آپس میں انٹریکشنز ہوئی، اور کمپلیکیٹڈ انٹریکشنز جو ہے نا، وہی کمپلیکیٹڈ انٹریکشنز آپ کو مارلو کے بہت سے ورکس میں ملتی ہیں۔ انگلینڈ کے اندر صدیوں جو ہے وہ سول وار چلتی رہی، اور اب وہ سٹیبلٹی اور پیس کے مابین موجود تھا، یعنی کہ آہستہ آہستہ انگلینڈ کے اندر سٹیبلٹی اور پیس سٹارٹ ہو چکا تھا۔ سیکنڈ پیراگراف ہے جس پہ بھی پڑھتا ہوں۔ پہلے پیراگراف پہ میں نے بات کی کہ اس ٹرانسفارمیشن کی بات کی ہے گریٹ۔ اب اس میں ٹرانسفارمیشن کس طرح کی ہے ویسٹرن یورپ کے اندر یہ ٹرانسفارمیشن ہے کہ سائنس کے اندر ایڈوانسمنٹس ہوئیں تو اسٹرانومی اور فزکس کے جو آئیڈیاز تھے، اینشنٹ آئیڈیاز تھے، وہ ریجیکٹ ہوئے ان کے بارے میں، اور امریکہ کی ڈسکوریز ہوئیں۔ اس کے علاوہ کلاسیکل ٹیکسٹ کی ٹرانسلیشن سے فردر جو ہے نا وہ کرسچین اور پیگن ورلڈ ویو آپس میں انٹریکٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ کے اندر سول وار ختم ہوئی۔ یہ وہ اسپیکٹس ہیں جو کہ اس زمانے میں موجود تھے، رینیسنس کے پیریڈ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس کے علاوہ میں نے کہ سیکنڈ پیراگراف پہ بات کروں گا تو کہتا ہے کہ گریٹ چینجز جو اس کے زمانے میں جہاں پہ باقی چینجز ہوئی، وہاں پہ ایک چینج یہ بھی ہوئی کہ انگلش کا جو ڈرامہ تھا وہ اپنے پاور میں ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر اس نے اپنی پہچان حاصل کی۔ مارلو کے ٹائم میں جہاں باقی تبدیلیاں آئیں، وہیں ڈرامہ کی ڈیولپمنٹ اس حد تک ہوئی کہ دنیا کے جو سٹیج کے اوپر ادب کے اندر اس نے اپنی پہچان کو منوایا۔ جب کوئین الزبتھ نے 1558 میں تخت سنبھالا تو انگلینڈ جو ہے وہ ایک کمزور اور انسٹیبل قوم تھی۔ یہ زمانہ 1558 جو ہے یہ بیسیکلی کرسٹوفر مارلو کی پیدائش سے 6 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ تو اس کمزور اور انسٹیبل نیشن کی ہونے کی وجہ دراصل کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان جو انٹرنل جنگ تھی وہ تھی۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ تباہی کا شکار تھی، قیادت انسٹیبل تھی، اور انگلینڈ جو ہے وہ اس حالت میں تھا کہ کوئی بھی باہر سے آ کے اس کے اوپر حملہ کر سکتا تھا، اس کے اوپر چڑھائی کر سکتا تھا اور قبضہ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن کوئین الزبتھ کی موت
جو کہ 1603 میں ہوئی، اس وقت موت کے وقت اس نے اسی کمزور ویسٹرن یورپ کو اس نے دنیا کی سب سے پہلی پاور یعنی کہ دنیا کی سپر پاور اس نے اس کو منوا دیا. یعنی کہ 1558 سے 1603 کے درمیان انگلینڈ نے اتنی ترقی کی کہ وہ جو ہے مائٹیسٹ نیشن اس زمانے کی بنی، سپر پاور میں نے بات کی تھی. تو کرسٹوفر مارلو جب لندن آیا تاکہ وہ تھیٹر کے ذریعے اپنا روزگار جو ہے وہ شروع کرے، تو انگلینڈ کا سرمایہ جو ہے اس وقت زیادہ تر بزنس، لرننگ اور آرٹ پہ فوکس کر رہا تھا. زیادہ تر سرمایہ یہیں سے حاصل ہوتا تھا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، شہر کے فائنینشیل، انٹلیکچوئل اور آرٹسٹک امپورٹنس اتنی بڑی کہ لندن جو ہے وہ جہاں پہ وہ بیک واٹر نیشن تھی، اب وہ دنیا کا جو سب سے ایکسائٹنگ میٹروپولس بن کے سامنے آیا. ڈرامہ اس وقت اپنے سنہرے دور میں داخل ہو رہا تھا، اور اس سنہرے دور میں ڈرامہ کو ولیم شیکسپیئر اور کرسٹوفر مارلو جیسے عظیم ڈراماٹسٹ کا ساتھ حاصل تھا. کرسٹوفر مارلو جو ہے اس نے بلینک ورس کو ایجاد کیا، جو کہ دراصل ایامک پینٹامیٹر کی ان رائمڈ لائنز تھی. اس کی ڈرامیٹک ورس کی رچنس کو ہی شیکسپیئر نے فالو کیا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کی جتنی بھی اچیومنٹ ہیں وہ دراصل کرسٹوفر مارلو کے انفلوئنس کی مرہون منت ہے. تھرڈ پیراگراف. اپنے ارلی پلے کی طرح ٹیمبرلن دی گریٹ جو اس نے پہلے لکھا تھا، ارلیئر اس کا ڈرامہ تھا، اسی کی طرح ڈاکٹر فاسٹس بھی ایک ایسا پلے ہے جس کے اندر بڑے گہرے سوالات اس نے اٹھائے ہیں، اور ان سوالات کا تعلق موریلٹی، ریلیجن اور انسان کا ان دونوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. انگلینڈ ایک پروٹسٹنٹ کنٹری تھا، اور کس وقت سے تھا؟ کوئین الزبتھ کے باپ ہنری ایٹھ کے زمانے سے انگلینڈ ایک پروٹسٹنٹ ملک تھا. گو کہ تھیولوجیکل اور ڈاکٹرینل ڈفرینسز اس وقت بھی رومن کیتھولک اور انگلینڈ کے چرچ کے درمیان موجود تھے، لیکن جو انگلینڈ کا چرچ تھا اب بھی اس کے پاس کلچر کی دولت موجود تھی، اور وہ تھاٹ اور ٹریڈیشن کے معاملے میں اس کے معاملے میں وہ زیادہ بہتر تھا. کرسچینٹی اس وقت ڈائیورجنٹ اور کنٹریڈکٹری انفلوئنس کا مکسچر تھی، جس کے اندر ریلیجیس ٹریڈیشنز بھی تھے نیئر ایسٹ کے، اور ساتھ ساتھ کلاسیکل رومن تھاٹ بھی ایگزسٹ کرتی تھی. اس کے علاوہ مسٹری ریلیجنز اور نارتھ یورپین سپرسٹیشن اور میجک بھی مذہب کے اندر موجود تھا. آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے پیراگراف کی جانب، جو کہ اس پیج پہ ہمارا چوتھا پیراگراف ہے. فورتھ پیراگراف کے سورسری اور میجک جو ہے اس وقت جو ہے وہ یورپ کے اندر تھرو آؤٹ یورپ بیسیکلی وہ وائڈ اسپریڈ بلیف تھے، جو کہ دیٹ پری ڈیٹڈ کرسچینٹی. اور یہ ارلی بلیف جو ہے یہ دراصل ان کا تعلق جو ہے خاص طور پہ میجک سے ریلیٹڈ جو ارلی بلیف تھے ان کا تعلق فوک میڈیسن سے تھا. عورتوں نے خاص طور پہ میجک اور ہربل اپنی کامن النس کو ٹریٹ کرنے کے لیے میجک اور ہربل میڈیسن کو، یعنی کہ جادو اور ہربل میڈیسن دونوں کو استعمال کیا. لیکن جیسے ہی کرسچینٹی پھیلی تو کیا ہوا کہ یا تو اس نے اسیمیلیٹ کیا، یا اس نے باقی بلیف سسٹم اور میجک کے اس نے باقی بلیف سسٹم کو اس نے ریجیکٹ کیا. تو جو میجک کو جو لوگ پریکٹس کرتے تھے، یعنی کہ جادوگر جو لوگ ہوتے تھے، ان کو ایول سمجھا جاتا تھا.
5ویں صدی عیسوی میں سینٹ اگسٹائن نے 5th BC میں سینٹ اگسٹائن جو تھا وہ سب سے 5ویں صدی عیسوی میں سینٹ اگسٹائن جو تھا یہ سب سے انفلوئنشل کرسچن تھنکر تھا سینٹ پال کے ساتھ، اور اسی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر طرح کی جو سورسری ہے وہ دراصل ایول اسپرٹ کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ اس کو کرسچن ریچول اور اسکیرمنٹ سے اس نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا، ڈسٹنگوش کیا اس نے۔ میجک دراصل میں نے آپ کو بات کی کہ میجک دراصل ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور خیر جیسے ہی لوگوں کا یہ جو جادو والا سلسلہ ہے سورسر جو ہے نا اس کے بارے میں جب ان کو مذہب کے حساب سے چیزوں کو پتہ چلا ہے تو پھر ان کا جو کنسپشن ہے وہ کمپلیٹلی تبدیل ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں میجک جو ہے وہ ڈیول کی وارشپ ہے، شیطان کی عبادت کرنے کی بات ہے۔ لہذا یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ میجک کو پریکٹس کرتے ہیں، جادو کی جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں، جادوگر جو ہیں وہ مذہب کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ تو ان لوگوں کو یعنی کہ جادوگروں کو جو ہے وہ ایکسکمیونیکیٹ کر دیا جاتا، نکال دیا جاتا تھا یا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر فاسٹس کے بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ ہمارا 5واں پیراگراف جو ہے وہ جو اس کی طرف میں بڑھتا ہوا جا رہا ہوں کہ پروٹسٹنٹ ریفارمیشن، میں نے یاد کریں تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ریفارمیشن آئی تو مذہب کے اندر یعنی کہ رومن کیتھولک سے لوگ جو ہے نا وہ پروٹسٹنٹ کی طرف مذہب کی طرف جب وہ ڈائیورٹ ہوئے، تو اسی کی بات یہاں پہ بھی کرتے ہیں کہ اس نے پروٹسٹنٹ ریفارمیشن نے اس اوپریسو اور وائلنٹ پریکٹس کو جو ہے نا انکلوڈ نہیں کیا، اور گو کہ میجک نے لوگوں کے امیجینیشنز اور ان کی تھاٹس کے اوپر جو ہے اس نے اپنا ہولڈ رکھا، اور یہی چیز یعنی کہ اسکالرشپ کے فردر جو ہے نا وہ اسکالرز نے جو سائنٹیفک سٹینڈرڈز کے حساب سے انہوں نے اپنی اسٹڈیز کو سائنٹیفک سٹینڈرڈز کی بجائے جو ہے نا انہوں نے اسی پہ لینا شروع کیا کہ اسٹرالوجی، الکیمی، ڈیمونالوجی، ان چیزوں کو انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا، یعنی وہ سبجیکٹس انہوں نے اسٹڈی کیے جو کہ آج جو ہے نا وہ سائنٹیفک نہیں ہوتے، جیسے اسٹرالوجی ہے، الکیمی ہے۔ یہ سبجیکٹ جو ہے انہوں نے ایک بلر لائن کریٹ کر دی نالج اور ڈینجرس ہیئرسے کے درمیان۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مطلب ایک طرف جادو ہے ایک طرف علم ہے، کہ ایک عام طرح کا نالج ہے تو صرف جادو ہے، جادو کے ذریعے بھی بعض دفعہ نالج حاصل کیا جا سکتا ہے، یا جادو کے ذریعے آپ ایسی چیزوں کو قابو کرتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ جسٹ آئیڈیاز آپ کو دیے جا رہے ہیں کہ مارلو کے پلے کی جو کرونالوجی ہے وہ بھی انسرٹن ہے۔ خیر چلیں ابھی اسی پیج پہ میں نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھوں گا کہ ایز دس نیو کرسچن فولکلور آف سورسری ایوالوڈ سرٹن موٹیوز روز ٹو پرومیننس، کہ جب کرائسٹ کو ریجیکٹ کیا گیا تو اس کا مطلب کہ مذہب کو جب آپ ریجیکٹ کریں گے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ جادو کی پریکٹس کرتے ہیں وہ مذہب کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جب وہ مذہب کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی سول کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور شیطان کے حوالے کر کے وہ اس کے بدلے میں اس سے اس زندگی میں پاورز حاصل کرتے ہیں، اسی وقت ان کو پاورز مل جاتی ہیں۔ بہت سی کرسچن سٹوریز جو ہے جیسا کہ اس طرح کے بارگینز ان کے اندر موجود ہے، یعنی کہ وہاں پہ کرسچن سٹوریز کے اندر اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی داستانیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی جہاں پہ ایک انسان، ایک عام آدمی نے اپنی سول کو شیطان کے حوالے کیا اور اس کے بدلے میں اس نے طاقت حاصل کی۔ تو یعنی کہ اسی میں سے ایک مطلب لوگوں کے بارے میں یہ معاملات کا پتہ چلتا رہا۔ تو اس میں سب سے جو مشہور جو اس وقت کی تھی اس زمانے میں وہ تھی ہسٹوریکل پرسن جو تھا جان ایڈ فاسٹس، ایک جرمن ایسٹرولوجر تھا جو کہ ارلی 16 سینچری میں رہا، اس کی زندگی سے ریلیٹڈ تھی۔ میں نے پہلے بات کی
کہ اسٹرالوجی، الکیمی اینڈ ڈیمونالوجی اسکالرز نے یہ سبجیکٹ اسٹڈی کیے تو یہ وہ سبجیکٹس ہیں جنہوں نے دراصل بلر لائن جو وہ ڈینجرس ہیئر سے اور نالج کے درمیان بنائی ہوئی تھی، کہ دھندلی سی لائن تھی کہ کیا یہ جادو ہے یا کہ یہ جو نا نالج ہے. دیکھیں نا، جیسے ستاروں کے ذریعے آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا ستارہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ دراصل جادو کی طرف ہی وہ جا رہے ہوتے تھے. خیر میں بات کر رہا ہوں اسی کی بات کہ اسے جان اینڈ فاسٹس کی بات کروں کہ جرمن اسٹرالوجسٹ تھا ارلی 18 سینچری کا. تو میں نے بتایا کہ بہت سی کرسچن سٹوریز جو ہے وہ اس زمانے میں موجود تھی، جہاں پہ یہ بھی ایک کہانی موجود ہے. یہ جرمن اسٹرالوجر ہے. مارلو نے اپنا پلاٹ، کرسٹوفر مارلو نے اپنا پلاٹ جو ہے اسی سے، اس ارلیئر جرمن پلے جو کہ فاسٹس کے اوپر تھا، اسی سے اس نے اٹھایا، وہیں سے اس نے کہانی اٹھائی اور اس نے اس پرانی کہانی کو اس نے ایک مطلب ایک معیاری اس میں معیاری ورک پہ اس نے ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا. اور اس نے یعنی کہ وہ ایک ایسا کام اس نے پروڈیوس کیا کہ جس کی مطلب ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن دی، پروڈکشن کے ساتھ ہی مختلف انٹرپریٹیشن اس پہ دی گئی. لوگوں نے مختلف پہلوؤں سے اس ڈرامے کو اس نے ڈسکس کیا. کرسٹوفر مارلو کا ڈاکٹر فاسٹس جو سب سے عظیم ورژن ہے، یعنی کہ سب سے پہلا عظیم ورژن ہے اسٹوری کا، اس کہانی کا، گو کہ وہ آخری نہیں ہے. 19 سینچری میں جرمن رائٹر جون وولفراگ وین گوتھے جو ہے اس نے بھی اسی طرح کی سٹوری جو ہے نا فاسٹ سے ریلیٹڈ اس نے لکھی. فاسٹ سے ریلیٹڈ فاسٹس جو ہے نیم انگریزوں کی زبان کا حصہ بن گیا. اب فاسٹن بارگین جو ایک بڑا خاص لفظ ہے، اگر آپ نے میری ٹائم لائن وزٹ کی تو ایک جگہ پہ میں اکثر جب وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بھی باتیں کر رہا ہوں، سوری ٹو سے اگر کسی کو برا لگتا ہو بات کروں، وہاں پہ بھی فاسٹین کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ یہ فاسٹین بارگین ہے. جیسے ہمارے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ جو ہمارے پولیٹیکل جو سینیریو میں جو معاملات چل رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہے. خیر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاسٹس کا نام بھی مطلب ایک پوری ایک فریز بن گئی، فاسٹین بارگین، کہ یہ بارگین کس طرح کیا. دیکھے جیسے میں نے بتایا کہ جادوگر اپنی روح شیطان کے حوالے کرتا تھا، اس کے بدلے میں اس کو پاور ملتی تھی، طاقت حاصل کر لیتا تھا. تو فاسٹین بارگین بھی اسی طرح کی ہے کہ ایک ایسی ڈیل ہے کہ ایک ایسی ڈیل جو کہ ارتھلی گین کے لیے کی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں ایتھیکل اور اسپریچول جو کاسٹ ادا کرنی پڑتی ہے. الٹرنیٹیولی اینی چارج ود شارٹ لیوڈ بینیفٹس اینڈ ہیل آف پرائز، کہ بینیفٹس تھوڑے ہیں لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے. مارلو نیکسٹ پیراگراف ہے، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف جو کہ پیج 6 کے اوپر ہے. مارلو کے پلے کی کرونالوجی انسرٹن ہے. فاسٹس کی کمپوزیشن جو ہے دیٹ امیڈیٹلی فالوڈ ٹیمبرلین اور مے ناٹ ہیو کم انٹل 1592. دو اس کے ورژن جو ہے نا وہ پرنٹ ہوئے جو مارلو کی زندگی اور دونوں کے دونوں مارلو کی زندگی میں پرنٹ نہیں ہوئے. 1604 کا ورژن ہے وہ شارٹر ہے، 1517 لائنز کا ہے اور یہ 20th سینچری تک اس کو اتھارٹیٹیو ٹیکسٹ سمجھا جاتا ہے. 1616 جو ہے اس کا ورژن جو ہے یہ تھوڑا سا لانگر ہے، 21 لائنز ہے اس کی. ایڈیشن اس میں ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ باقی یہ ایسا لگتا ہے کہ باقی ڈراماٹسٹ نے لکھے ہیں. 20th سینچری کے اسکالرشپ یہ ارگو کرتے ہیں کہ جو 16 کا جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے that is in fact closer to original text، یعنی اصل ٹیکسٹ اس کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل ٹیکسٹ کرسٹوفر مارلو کا یہی ہے. ٹھیک ہے. خیر ہم نے جسٹ ایک میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے کہ آپ کو اس بارے میں علم ہو کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا کہ اس زمانے میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں اور ڈیولپمنٹس نے آگے لوگوں کے اندر کیا چیز پیدا کی. ٹھیک ہے. تو جرمن اسٹرالوجر سے یہ چیزیں اٹھائی گئیں. خیر یہ ایک آئیڈیا تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. تو یہیں جو ہے نا آگے ہم اس کی بھی تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں. یہ جو ماہم علی نے کوشچن بھی کیا ہے تو اس کو بھی یہیں پہ ایڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کہیں پہ پڑھا ہے کہ مارلو یا شیکسپیئر وہ ایک ہی آدمی کے دو نام تھے. کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ مارلو اور شیکسپیئر یہ دونوں ایک ہی بندے کے نام ہیں،
لیکن اس چیز کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. جب دو آدمیوں کی قبریں علیحدہ ہیں تو پھر اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ کہ دونوں کی قبریں بھی علیحدہ علیحدہ ایگزسٹ کرتی ہیں، لہٰذا یہ ایک بندہ نہیں، دو بندے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس بارے میں بہت سی آرائیں موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرسٹوفر مارلو جو ہے وہ کرسٹوفر مارلو نہیں تھا، بلکہ وہ تو کوئین الزبتھ لکھا کرتی تھی کرسٹوفر مارلو کے نام سے. مختلف باتیں ہیں، لیکن جب ہم نے تاریخ کے پہلو میں نے آپ کے سامنے آشکارا کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ ہمیں باقاعدہ اس کا نام ملتا ہے کرسٹوفر مارلو کا، کہ کرسٹوفر مارلو جو کیسے کیسے قتل ہوا. خیر جو بھی ہے، اس آئیڈیا کے پیچھے پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کا ہمارے ایگزام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے لیے. کیونکہ جب آپ نے ایسی باتوں کو اگر جسٹیفائی کرنا ہوگا، آرگومنٹ کریں گے، ڈھونڈیں گے ڈیفینیٹلی، تو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو تاریخ کے اوراق کو جب وہ کھنگالنا پڑے گا. تاریخ کے اوراق میں ایسی چیز آپ کو ثبوت کے بغیر اگر ملے گی بھی تو اس کا سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو مین فوکس ہے وہ اس وقت کرسٹوفر مارلو کا پلے ہے ڈاکٹر فاسٹس. ٹھیک ہے جی، اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.